السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 29 سپٹمبر 2024 اور سنڈے کا دن ہے۔ موٹر وے کی حالت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کوئی چیدہ چیدہ گاڑی چلتی ہوئی نظر آتی ہے، ادروائز بالکل خاموش اور ہو کا عالم جس کو کہتے ہیں نا، وہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اکثر و بیشتر انسان جو ہیں وہ آج کل خاص طور پہ جو ہارٹ اٹیک ہے، نوجوان، بوڑھے اور پھر جوانی کے عالم میں جن کو کہتے ہیں، بہت ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نوری صاحب، انہوں نے بارہا یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ صبح تہجد کے ٹائم پہ یا فجر کی ٹائم پہ اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا موازنہ کریں ان لوگوں سے جو لمبا سوتے ہیں، مرضی سے اٹھتے ہیں، تو ان کو وہ جو ہارٹ اٹیک کا جو عموماً وقت ہوتا ہے زیادہ تر، وہ فجر کے وقت جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں صبح جلدی اٹھنے کی، وہ عموماً لمبی عمر پاتے ہیں اور اس بیماری سے کم از کم وہ زیادہ بچے رہتے ہیں، اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ بچے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ عادت بنانا بھی سب کو توفیق نہیں ملتی۔ پہلے ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے اکثر بزرگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی لگا ہوتا تھا، یہ تہجد گزار پڑھنے والے، ریگولر تہجد پڑھنے والے، صبح اٹھنے والے، گاؤں میں چلے جائیں جو کسان ہوتے تھے انہوں نے اٹھنا ہی ہوتا تھا، اور پھر وہ ساتھ تہجد اور نماز۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ عبادت رکھا، تو جو لوگ یہ توفیق پاتے ہیں تو کم از کم وہ ایک یہ جو مقصد ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ مسجد ہماری قریب ہے تو ہم حسب معمول مزہ جو لے لیتے ہیں، صبح صبح صلی علی نبینا اس کا مزہ لیتے ہیں، اور باقی لوگ جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچے گی، قدرتی طور پر بات ہے کہ اس کا ایک جو نشہ کہہ لیں یا سکون کہہ لیں ان الفاظ وہ لے لیتے ہیں آٹومیٹیکلی۔ تو سب شامل ہو جائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔
کار لوگوں میں کئی دن اس پر ہنسی ہوتی رہی اور سردار صاحب سے بھی کسی نے جا کر ذکر کیا. وہ بہت شرمندہ ہو گئے اور کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے راز معلوم کر لی ہے. ایسی ہوشیاری مکہ والوں نے دکھائی تھی. کام والے لوگوں کو صبح شام ہی فرصت مل سکتی تھی. وہ صبح اور شام کی نمازیں ادا کرنے کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے دار ارقم میں جمع ہوتے. کفار کے بعد زیادہ عقلمند لوگ خیال کرتے تھے کہ ہم نے راز معلوم کر لی ہے. یہ قرآن کی تصنیف کے لیے جمع ہوتے ہیں. عقلمند کے لیے اس میں بھی ایک نشان ہے، کیونکہ اس میں یہ اعتراف پایا جاتا ہے کہ قرآن کو کوئی ایک شخص نہیں بنا سکتا. کبھی انہوں نے اس کے بنانے میں مدد دینے والی ایک جماعت قرار دی، جن میں سے بعض عقلی باتیں جمع کرتے تھے اور بعض قرآن کی طرفی تعلیم جمع کرتے تھے. اللہم صلی اللہ. جی کسان صبح صبح اپنی مشینوں کے ساتھ جو فصلیں ہیں ان کو کاٹتے ہوئے موٹی ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ. اچھا ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ. لیں جی آج آپ نے صبح فجر سے قبل کے جو مناظر خالی موٹر وے کے دیکھے کیونکہ اتوار ہے. پھر اس کے بعد فجر نماز، درس قرآن، اس کے بعد جو مصافحہ مسجد میں کیا جاتا ہے فجر کی نماز اور درس کے بعد جتنے دوست آئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں. یہ بہت ہی زبردست قسم کی جو عادت کہہ لیں یا ایک رواج ہے کہ صبح جو انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے مسجد میں اس کو سلامتی بھیجتا ہے اس پہ، اور پھر اس کی ایک دوسرے کی صحت کا اندازہ ہوتا ہے. بہت ہی اچھا. یہ دیکھیں جی صبح یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور یہ کس طرح جو گاڑیاں یہاں کھڑی ہیں اور سسٹم جو ہے یہ اتوار والے دن روک کے گاڑیوں کو چیک کر رہی ہے پولیس. بہرحال یورپین ممالک میں یہ چیز جو ہے یہ بڑی معیوب نہیں سمجھی جاتی کہ جب سنڈے کا دن ہوتا ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ جو ڈرنکس وغیرہ کر کے نکلے تو پولیس اس طرح ناکہ لگا کے چیک کرتی ہے. صبح کا خوبصورت منظر. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیر کا جو 4-4.5 کلومیٹر ابھی خالی موٹر وے پہ واپسی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم